السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اور آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اردو میں ہوگی، کیونکہ بہت سی ریکویسٹ آئی مجھے جن نے کہا کہ اردو میں کانٹیکٹ بنایا کریں، تو آج میں اردو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو اردو میں کریں گے۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں امام الغزالی کی احیاء علوم الدین کی، اور اسپیشلی جو ان کی اس میں کتاب ہے جو مسٹری آف ورشپ کے اوپر ہے، جو انر ریالٹیز، جو اسپریچول حقیقات ہیں نماز کے اندر، اس کی بات کرتی ہے۔ اور اس میں امام الغزالی کا اسپیسیفکلی جو ان کی ایکسپوزیشن ہے جس میں دل کی حاضری ہونے کی انہوں نے بات کی کہ یہ لازم ہے۔ اس میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کو کوٹ کرتے ہوئے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور میری عبادت کرو اور نماز پڑھو تاکہ تم میرا ذکر کر سکو، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ تو اس میں آف دا بیٹ امام الغزالی اس میں جو بہت ہی ایویڈنٹ بات ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر نماز کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، تو یہ چیز دل کی حاضری کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں اور وہ چیز یا پھر وہ شخص آپ کے دل میں نہیں ہے؟ تو جیسے کہ فار ایگزامپل بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ میرے دل میں کوئی بھی چیز چل رہی ہے، لیٹ سے کاروبار کی چیز چل رہی ہے، لیکن میں اپنے دل میں اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی یاد میں ہوں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز کے دوران اگر دل کی حاضری نہیں ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا کس طرح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا کس طرح ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو اب اس میں پھر امام الغزالی بات کرتے ہیں کہ جو مقصد ہے نماز کا، وہ مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، بیسیکلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں بٹھائی جائے، کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوا جائے، اور نماز وہ چیز کلٹیویٹ کرتی ہے۔ تو جب جس چیز میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کلٹیویٹ کرنا ہے اس میں ہی نہیں ہے، تو آپ کی باقی زندگی میں کس طرح وہ چیز حاضر ہو سکتی ہے؟ جب آپ کا دل نماز کے اندر ہی نہیں حاضر، جس کا مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، گلوریفائی کیا جائے اور تعریف کی جائے، اس میں ہی اگر آپ کا دل کہیں اور ہے تو اس میں پھر آپ کی باقی زندگی میں یاد کس طرح آ سکتی ہے، اور نماز کی جو حقیقت ہے آپ وہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں اس میں جو ہمارے فقہا ہیں، اور امام الغزالی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں کہ جب تکبیر ہے اس میں دل کی حاضری ہونا لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور امام الغزالی اس چیز سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، امام الغزالی خود ایک بہت ہی بہترین فقی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ بیر منیمم بتا رہا ہے نا کہ نماز کے لیے فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر نماز کے اندر فرض کریں جو ہم صرف فرائض لے لیں تو اس کا مطلب ہم سنتیں اٹھا کے پھینک دیں، استغفر اللہ۔ اس سنت سے ہی تو نماز کے اندر بیوٹی آتی ہے، اور اس میں بھی امام الغزالی بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے تو اس میں نہیں میں جاؤں گا۔ بیسیکلی دل کی حاضری بے شک کہ تکبیر میں لازم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نماز میں وہ لازم نہیں ہے، کیونکہ نماز کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جو لیگل پیرامیٹرز ہیں اگر ہم صرف اس کی حد تک جائیں گے تو ہم نماز کو سمجھ کس طرح سکتے ہیں؟ پھر تو وہ نماز ہماری صرف اس حد تک ہوگی کہ جی بس میں نے اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دیا، اور اس نماز کا نہ ہم نے کچھ سمجھا، نہ اس کی انر ریالٹی ہم نے کچھ سمجھی، نہ ہم نے اس کے اندر جا کے کچھ ڈھونڈا، اور اس لیے تو لوگوں کو سکون نہیں ملتا نماز میں۔ او بھائی سکون کس طرح ملے گا؟ آپ اپنے دماغ میں شگفتہ کو نہ یاد کرو، آپ نے اپنے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ آپ اپنے دماغ میں فضول چیزیں یاد کرتے ہو، وہ ڈرامہ دیکھوں گا اس کے بعد، وہ کاروبار کرنے جاؤں گا اس کے بعد۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہوگا جب لوگ اپنی نماز پڑھتے وقت یہ سوچیں گے کہ میں نماز کے بعد گناہ کیا کروں گا، کہ ان کا خیال اس سے آگے جائے گا ہی نہیں۔ تو اب اس میں اور بھی اگزامپل امام الغزالی دیتے ہیں کہ جیسے کہ فرض کریں جو آپ کی اٹرنس ہے آپ کی زبان سے، اس اٹرنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ اٹرنس جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے اس کو ظاہر نہیں کرتی۔ کہ ظاہر سی بات ہے جو زبان کے اندر سے چیز نکلتی ہے اس چیز کی ویلیو تب ہی ہے جب وہ چیز جو دل کے اندر آلریڈی موجود ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ اگر وہ اس چیز کا اظہار ہی نہیں کر رہی تو اس اٹرنس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے کہ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز، یہ جو پرنسپل ہے یہ بڑا واضح واضح اسٹیٹ کرتے ہیں قرآن کے اندر، کہ جب وہ قربانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچے گا، نہ ہی اس کا خون اللہ تک پہنچے گا، لیکن جو تمہارے اچھے اعمال ہیں وہ اللہ تک پہنچیں گے۔ کہ اس قربانی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جی بس گوشت پکڑ لیا جائے تو جی خون بہا دیا جائے، نہیں نہیں نہیں، اس کا یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔
تو جب قربانی جو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے، تو جو نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اس کا یہ مقصد کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا سر زمین میں مار لو، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو؟ نماز کا یہ مقصد تو نہیں ہے، اپنا سر نیچے زمین پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ جی آپ زمین کی فیلنگ ٹچ کریں؟ یہ تو مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے یہ چیز واضح کریں کہ اللہ میں تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہوں اور تیرے سے بھری کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ چیز میں تسلیم کرتا ہوں اپنا سر تیرے سامنے زمین پہ رکھتے ہوئے۔ اس چیز کا یہ مقصد ہے، صرف سر زمین میں رکھنا تو مقصد نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کی نماز ہے اور جو آپ کی باقی ورشپ کے ایلیمنٹس ہیں، ان سب کے لیے دل کی حاضری ہونا لازمی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اعمال نیتوں سے ہیں۔ اچھا، اگر اعمال نیتوں سے کیا نہ ہوتے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ منافق سب سے اچھے مسلمان ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ان کی نیت نہیں ہے اس اعمال میں، تو اس لیے تو جو خوارج تھے ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ قرآن ان کی گردن سے نیچے نہیں اترے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جس طرح روزے کے اوپر بات ہوئی، روزے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حدیث ہے آئی تھنک یا پھر ورس ہے، آئی ایم ناٹ شیور، میں ریفرنس دے دوں گا، تو جس میں کہا گیا کہ اگر تم روزے کے دوران اپنے آپ کو برے کام کرنے سے روک نہیں سکتے تو خدا کو نہیں ضرورت کہ تم پانی چھوڑ دو اور کھانا چھوڑ دو۔ کیا یہ مقصد ہے کہ تم بھوکے ہو اور تم پانی چھوڑ دو، تم کھانا چھوڑ دو؟ صرف کیا یہ مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو، تم غریبوں کو سمجھو، ان کی مشکلیں سمجھو۔ اور فاسٹنگ کے تو بہت زیادہ چیزیں میں نے یہ کور بھی کی ہوئی ہے انگلش ویڈیوز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہی ہے امام الغزالی کا، جو وہ اٹرنس ہے، وہ اٹرنس صرف تب ویلڈ ہے اور صرف تب اس کی اہمیت اور وہ صرف تب اچھی ہے جب وہ دل کے اندر جو چیز ہے اس کو زبان پہ لا رہی ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی باتیں بڑی کرنی آتی ہیں، تو وہ باتیں ہی بن جاتی ہیں نا، اس کی اور تو کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر وہ جو دل کے اندر ہے اس کا اظہار نہیں کر رہی۔ جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں نماز کے اندر کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ لگا، اچھا جب ہمارا دماغ ہی کہیں اور ہے تو اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ایک دعا ہے نا، تو دعا تو صرف تب بھی ہو سکتی جب آپ حاضر ہو دعا کے درمیان، اور جب دعا جو آپ کے دل چاہتا ہے اس کا بیان کرے۔ تو جب وہ بندہ دماغی طور پہ ہی کہیں اور ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ لگا، تو وہ کس طرح قبول ہو سکتی؟ وہ مانگی ہی نہیں گئی، قبول تو آپ چھوڑے نا، وہ تو مانگی ہی نہیں گئی، وہ تو صرف کہی گئی۔ جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے وہ رٹا مار لیتا اور بس کہہ دیتا، سمجھ تو اس کو کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے آپ یہ چیز سمجھیں کہ جتنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں گے نماز کے اندر، ہر لفظ کو سمجھیں گے اور اپنے جسم کو اور اپنے خیالات کو ان چیزوں کے ساتھ مولڈ کریں گے کہ آپ کا دل اس نماز، کہ آپ کا دل اور وہ نماز دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک چیز ہے، تو تب تک آپ کو نماز کے اندر سکون تو نہیں محسوس ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ ان کو کس طرح کچھ مل سکتا ہے جنہوں نے عمال نہیں کیے، تو اس کو کس طرح مل سکتا ہے جس نے نماز سمجھی نہیں؟ تو یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو ہم نے یہ بات کر لی کہ لازم کیوں ہے دل کی حاضری نماز کے دوران۔ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اردو میں بنا لوں گا، جس میں ہم یہ کریں گے کہ یار چلیں ہم نے یہ تو بتا دیا کہ لازم کیوں ہے، اب ہم یہ بھی تو بتائیں نا کہ لائی کس طرح جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی میں ویڈیو کروں گا۔ تو تب تک آئی ہوپ آپ لوگوں کو اردو کی میری گفتگو پسند ہے۔ یہ میری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امپروو کر لوں گا جس طرح اور ویڈیوز بناؤں گا اردو میں۔ تو آپ سب خیال رکھیں، بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔